حضرات آج ہم 12ویں رکوع سے دوبارہ پڑھیں گے، اس لیے کہ ملٹی میڈیا ڈپارٹمنٹ نے تقاضا کیا ہے کہ آخری رکوع کی ریکارڈنگ ٹھیک نہیں ہوئی، لہذا وہ ہم دوبارہ کریں گے، پھر انشاءاللہ آگے بھی سبق چلے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل من کان عدوا لجبریل، کہہ دو جو بھی جبرائیل کا دشمن ہے جان لے، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، کہ اس نے تو یہ قرآن آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اس سے پہلی نازل ہونے والی کتابوں کو سچا قرار دیتے ہوئے، وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور یہ ماننے والوں کے لیے رہنمائی اور خوشخبری ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو کوئی بھی دشمنی رکھے گا اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، یہاں تک کہ جبرائیل اور میکائیل سے بھی، جان لے فإن اللہ عدو للکافرین، کہ اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ حافظ صاحب کیا مسئلہ ہے پیچھے جی، شور کیوں ہے؟ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے تم پر واضح آیات نازل کی ہیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور صرف نافرمانی کا ارادہ رکھنے والے ہی ان کا انکار کرتے ہیں۔ ترجمے میں آپ کو دو قسم کے تراجم ملتے ہیں۔ ایک بڑے سینئر بزرگ تھے شیخ الحدیث، ان سے ان کے شاگردوں نے ایک دفعہ دریافت کیا کہ حضرت ہمارے جو دو بزرگ ہیں وہ مختلف ترجمہ کرتے ہیں قل کا۔ شاہ عبد القادر صاحب قل کا ترجمہ کرتے ہیں تو کہہ، اور مولانا اشرف تھانوی صاحب قل کا ترجمہ کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے۔ ان میں سے صحیح ترجمہ کون سا ہے؟ تو مولانا رسول خان صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے سے مخاطب ہے، اور مولوی اشرف تھانوی کو نہیں چاہیے کہ وہ ادب و احترام بیچ میں لے کر آ جائے۔ یعنی آپ تصور کیجئے کہ آپ کے والد صاحب آپ کو نام لے کر بلاتے ہیں، تم کہہ کر بلاتے ہیں تو آپ کو مزہ آتا ہے، اگر وہ بھی آپ کے نام کے ساتھ صاحب لگا کر اور آپ فرما دیجئے کہیں تو آپ کو خود شرم آئے گی کہ what are you doing۔ تو کوشش میں یہ کروں گا کہ اس کو کلام اللہ کا ترجمہ کی طرح میں آپ کے سامنے رکھوں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے قابل احترام ہیں، لیکن کبھی کبھی جو ہے میں اس کو جیسے سبجیکٹیوٹی ہوتی ہے، میں دوسرا طرح سے بھی ترجمہ کروں گا، لیکن اس کا اصل ترجمہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ اپنے بندے سے مخاطب ہے، اور جیسے مالک اپنے بندے سے مخاطب ہوتا ہے، رب اپنے بندے سے مخاطب ہوتا ہے، وہی اس کا صحیح ترجمہ ہے۔ تو چونکہ بات شروع ہوئی تھی قل من کان عدوا لجبریل، عدوا لجبریل، اس لیے میں نے یہ وضاحت کی ہے۔ تو من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو کوئی بھی دشمنی رکھے اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، یہاں تک کہ جبرائیل و میکائیل سے، جان لے فإن اللہ عدو للکافرین، کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے اے نبی تمہاری طرف واضح آیات نازل کی ہیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور صرف نافرمانی کا ارادہ رکھنے والے ہی ان کا انکار کرتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا ان کی یہی روش قائم رہے گی کہ جب جب کوئی عہد کریں گے تو ان کا ایک گروہ اس کو اٹھا پھینکے گا، بل اکثرہم لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں مانتے۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم، اور جب کبھی ان کے پاس پہلے سے موجود ہدایت کو سچا قرار دینے والا اللہ کا کوئی رسول ان کے پاس آیا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم،
تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی اس کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، ایسے جیسے انہیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جو سلیمان کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھتے پڑھاتے تھے، جادو۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اور سلیمان نے تو کوئی کفریہ عمل نہیں کیا تھا، بلکہ کفریہ کام تو شیطانوں ہی کے تھے۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور بابل میں ہاروت و ماروت نامی فرشتوں کو بھی اسی علم کے ساتھ اتارا گیا تھا، لیکن وما یعلمان من احد، وہ کسی کو بھی جادو نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ واضح کر دیتے تھے، انما نحن فتنہ، کہ ہم ایک آزمائش ہیں، فلا تکفر، بس تم کفر نہ کرو، کفریہ حرکت نہ کرو۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، لیکن بنی اسرائیل ان دونوں سے میاں بیوی کو لڑانے والا جادو ہی سیکھتے تھے۔ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، حالانکہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو انہیں فائدے کی بجائے نقصان پہنچاتی تھی۔ سوری، میں غلط پڑھ گیا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو انہیں فائدے کی بجائے نقصان پہنچاتی تھیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جادو ٹونے کی شکل میں جو چیز وہ خرید رہے ہیں، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس پر آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور یقیناً جس چیز کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے بہت بری ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں معلوم ہو جاتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے ہاں سے ملنے والا اجر یقیناً بہتر ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جان لیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، یعنی یہ مجلسی کلمات ہوتے ہیں نا، کہ کسی نے کوئی بات کہی، آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کہتے ہیں ایکسکیوز می، آئی بیگ یو پارڈن، یعنی اس قسم کے جو مجلسی کلمات ہوتے ہیں وہ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک انداز کیا ہے کہ آپ راعنا کہیں کہ پلیز میری رعایت کیجیے، میرا خیال رکھیے، یعنی جیسے ہم ایکسکیوز می کہتے ہیں۔ اب یہ کرتے کیا تھے، یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں آتے اور جان بوجھ کر راعینا کہتے، راعینا کی بجائے راعینا کا مطلب ہے اے ہمارے چرواہے، یعنی انسلٹنگ انداز اختیار کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب اس پر مسلمانوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ تم یہ لفظ ہی چھوڑ دو، تم اس کی بجائے انظرونا کہو کہ ہماری طرف نظر کرم کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ایمان والو راعنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا واسمعوا، بلکہ انظرنا کہا کرو اور غور سے سنا کرو۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اہل کتاب اور مشرکین میں سے ہر دو قسم کے کافر نہیں چاہتے ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم لوگوں پر، اے مسلمانوں، تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو، کوئی بھلائی تمہیں ملے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، جبکہ اللہ اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو بڑے فضل والا، بڑے کرم والا ہے۔ یہ فضل جو ہوتا ہے نا،
یہ آپ فاضل کے لفظ سے یاد رکھیں. فاضل کیسے کہتے ہیں؟ ایڈیشنل. تو ایک ہے انسان کا حق اور ایک ہے فضل. یعنی وہ جو انسان کا حق نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے، اس کو قرآن مجید کی اصطلاح میں فضل کہا جاتا ہے. اور قرآن مجید کی جو بیسک تھیمز ہیں ان میں سے یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے اس کو قرآن مجید میں فضل کہا گیا ہے، کمائی نہیں کہا گیا. اب شروع ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے وجود بخشا، میرا حق تو نہیں تھا. اللہ نے مجھے انسان بنایا، میرا حق نہیں تھا، اللہ کا فضل ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح سلامت پیدا کیا، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میری آنکھیں، میرے کان، سب کچھ سلامت ہے، میں صحت مند ہوں، اللہ کا فضل ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دن بھی بھوکا نہیں سلایا، یہ کیا ہے؟ اللہ کی عنایت ہے، میرا حق تو نہیں ہے. تو اللہ بڑے فضل والا ہے. یعنی اگر وہ مجھے زمین پر اپنے پاؤں چلا رہا ہے تو یہ اس کا فضل ہے. وہ مجھے کھلا رہا ہے تو اس کا فضل ہے. وہ مجھے بلا رکاوٹ سانس دلا رہا ہے تو اس کا فضل ہے. میرا دل جو ہے وہ بڑا سموتھلی حرکت کر رہا ہے تو اس کا فضل ہے. میرے سارے اعضاء، پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، یہ اس کا فضل ہے، عنایت ہے. مجھے مسلمان بنایا. پھر میں اپنا ذکر کروں کہ اس نے مجھے قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق عطا کیا، حق نہیں تھا میرا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں. تو واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. یہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں آیات میں احکام بدلتے رہتے ہیں. انیشلی کچھ اور احکام تھے، پھر اس کے بعد کچھ اور احکام آئے. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ حکم بھول کر دیا تھا اور پھر اللہ کو یاد آ گیا معاذ اللہ تو اس نے اس کی کریکشن کی. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. یعنی اس میں حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ احکام کیوں نازل کیے تھے، پھر اس کے بعد امینڈمنٹ کیوں آئی. اب اس پر یہ مضمون آ رہا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. ہم اپنے احکام میں سے جو کچھ بدل دیتے ہیں یا بھلوا دیتے ہیں تو اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسا حکم نازل کر دیتے ہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. کیا تم نہیں جانتے کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی حامی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار. ام تریدون ان تصلوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل. کیا مسلمانوں تم چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوال پوچھو جیسے پہلے موسیٰ سے سوال پوچھے گئے تھے؟ بیٹا شور نہیں بجاؤ. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. اور جو کوئی بھی ایمان کو کفر سے بدل دے وہ تو سیدھے راستے سے بھٹک گیا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر سے کافر بنا دیں. حسدم من عند انفسہم، محض اپنے اندر کی حسد کی وجہ سے. من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے باوجود کہ حق ان پر واضح ہو چکا. فاعفو واصفحوا حتی یاتی اللہ بامری. اے نبی ان سے ڈھیل برتو اور ان کی حرکتوں پر چشم پوشی کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ خود ہی نازل کر دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. مطمئن رہو اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اچھا اب دیکھیں نا، جب بھی کوئی الٹا سیدھا کام ہو رہا ہو، آپ کو پریشانی کے لیے طرح طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہوں تو obviously انسان ڈپریس تو ہوتا ہے نا اس سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی انسان ہی تھے نا. اب یہ جو آیات ہیں کہ ریسٹ ایشورڈ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ ان کو فکس کر لے گا، وہ ان کا بندوبست کر لے گا، وہ چاہے گا تو ان کو اٹھا کے لے جائے گا
اور چاہے گا تو انہیں مغلوب کر دے گا، لیکن یہ فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ اپنا کام خوب جانتا ہے کہ اس نے کیسے آپ کی مدد کرنی ہے اور کیسے آپ کے دشمن کو مغلوب کرنا ہے یا آپ کا دست و بازو بنا دینا ہے۔ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیال کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا چراغ گل کرنے کے لیے گھر سے نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یعنی وہی تلوار جھکا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو یہ اللہ کے کام ہے، یہ اللہ پر چھوڑ دو۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، مطمئن رہو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو بھی بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور یہ کہتے ہیں کہ جنت میں تو صرف یہودی اور عیسائی ہی داخل ہو سکیں گے۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں، وشفل تھنکنگ۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی ان سے کہو کہ اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ بلا، ہاں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کیوں نہیں، ہاں وہ لوگ جو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، فلہ اجرہ عند ربہ، تو ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو انہیں ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کی کوئی جڑ بنیاد نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور اسی طرح عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کا دین بے بنیاد ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ سب کے سب تورات پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور ایسی ہی بے بنیاد باتیں ان پڑھ لوگ بھی کیا کرتے تھے یا کیا کرتے ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، بس قیامت کے روز اللہ ان کے درمیان ان کے تمام اختلافی معاملات کا فیصلہ فرمائے گا۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو یاد کرنے کے لیے مساجد میں داخل ہونے والوں کو روکے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان کو تو مساجد میں صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے تھا۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے ہیں۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ ہی کی طرف رخ ہوگا۔ اب اصل میں جو تمہید باندھی جا رہی ہے یہ تحویل قبلہ کی باندھی جا رہی ہے۔ 2 رکوعوں کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آئے گا، لیکن اس سے پہلے گراؤنڈ پریپیئر کی جا رہی ہے کہ للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے ہیں۔ اللہ ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، یہاں بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن یہ جو قبلے کی ڈائریکشن ہوتی ہے یہ ایک امت کے اندر اجتماعیت قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ وہ ایک جھنڈے کے تحت جو ہیں وہ اللہ کی طرف رخ کریں۔ اب اس کے لیے تمہید کیا کہی جا رہی ہے کہ مشرق و مغرب اللہ کے ہیں۔ پہلے تو یہ اصولی بات جو ہے وہ اگر ذہن میں بیٹھ جائے پھر یہ تشویش نہیں ہوگی کہ اللہ ادھر ہے کہ ادھر ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو للہ وللہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تمہارا رخ ہوگا اللہ ہی کی طرف، جدھر بھی منہ کرو گے اللہ ہی کی طرف رخ ہوگا۔ مرزا غالب نے
اس کو یوں بیان کیا تھا کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود. قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. یعنی خانہ کعبہ کو اللہ نے اپنا گھر قرار دیا ہے، لیکن اللہ اس میں رہتا نہیں ہے. اللہ ہے کہاں، رہتا کہاں ہے؟ وہ تو ہر جگہ ہے. ہمارے دل کے اندر بھی ہے، مساجد کے اندر بھی ہے، مساجد سے باہر بھی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ وہ جو کفر اور شرک کی جگہ ہوتی ہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ موجود ہوتا ہے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسیع اور جاننے والا ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، مزید یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی کسی کو بیٹا بنایا ہے. اللہ بیٹے کی ضرورت سے بلند ہے، سبحانہ پاک ہے یعنی بلند ہے. بل لہو ما فی السماوات والارض، اصلاً زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے. کل لہو قانتون، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں. بدیع السماوات والارض، بدیع کہتے ہیں نئے سرے سے کوئی کسی پیدا کرنے والے کو. یعنی ایک جو تخلیق کا لفظ ہے عام طور پر وہ استعمال ہوتا ہے کوئی چیز کسی میٹیریل سے بنانا. مثلا لکڑی موجود تھی، چپ بورڈ موجود تھا، اور کارپینٹر نے کیا کیا، اس کو کاٹ کر سیدھا کر کے اور کیل لگا کر جوڑ کر یہ ٹیبل بنا دیا. اس نے کوئی نئی چیز نہیں بنائی. لیکن ابداع کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو کو، یعنی بغیر کسی چیز سے نئے سرے سے کوئی چیز پیدا کرنا. اس اعتبار سے اللہ کا نام ہے البدیع. تو بڑی گلوریس آیت ہے، بدیع السماوات والارض. السماوات والارض لفظی ترجمہ تو ہوگا آسمان اور زمین، لیکن قرآن مجید میں کائنات کا یہ محاورہ ہے. السماوات والارض یہ کائنات کا محاورہ ہے، یعنی سماوات جمع میں اور ارض سنگولر میں. انگریزی میں بھی ایسے ہی ہے، ہیونز اینڈ دا ارتھ، یعنی ہیون کو پلورل میں آتا ہے اور ارتھ جو ہے وہ سنگولر میں آتا ہے. تو بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا، فرام نتھنگ. اللہ تعالیٰ نے کہا کن ہو جا تو یہ کائنات وجود میں آ گئی، سم تھنگ وجود میں آ گئی. پھر اس کے بعد چینجز آئیں. یہ تخلیقی عمل تھا کہ جو ہو رہا تھا. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے، یعنی امر یہاں پر اس کو نوٹ کرنے والا ہے، اس کو تخلیق کہتے ہیں، خلق. اور یہ کیا ہے؟ امیجیٹ، بغیر کسی چیز کے پیدا کرنا، بغیر اسباب کے پیدا کرنا، اس کو کہتے ہیں امر. اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اور ان پڑھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا اور ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، ان سے پہلے والے لوگوں نے بھی ایسا ہی کہا تھا. تشابہت قلوبہم، ان کے دلوں میں ایک جیسی سرکشی ہے، یعنی دے ہیو دا سیم مینٹیلٹی. اگر اس کا آپ ترجمہ کریں گے تو تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتے جلتے ہیں. اس کو ہم کیا محاورے میں کیا کہتے ہیں؟ دے ہیو دا سیم مینٹیلٹی. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یقیناً ہم نے تمہیں سچائی کے ساتھ خوشخبری دینے اور خبردار کرنے کے لیے بھیجا ہے. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے دوزخیوں کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یعنی سادہ لو مسلمان اور ایون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یعنی یہ ایک اچھا رکھتے تھے خیال کہ شاید یہ یہودی عیسائی ایمان لے آئیں، لیکن واضح کیا جا رہا ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہودی اور عیسائی تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم انہی کے مذہب کی پیروی نہ کرنے لگو. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی،
واضح کر دو بے شک اللہ کی رہنمائی ہی اصل رہنمائی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بلا شبہ اگر تم نے سب کچھ معلوم ہو جانے کے باوجود ان کی خواہشات کی پیروی کی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ کو چھوڑ کر نہ تمہیں کوئی حمایتی ملے گا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ اولئک یؤمنون بہ، یہی کتاب کو واقعتاً مانتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کے پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ 5ویں رکوع کے شروع میں بھی یہی آیت تھی، اور اب 15ویں رکوع کے شروع میں بھی یہی آیت ہے۔ تو یہ گویا بریکٹ ہے، اس کے اندر سارا مضمون جو ہے وہ اسی کے اندر ایکسپلینیشن ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب میری اس مہربانی کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ بھی کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ کس بات کی فضیلت؟ کہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے، کتاب کے ماننے والے ہونے کی حیثیت سے وہ کیا تھے؟ اللہ کا جھنڈا لے کر پھرنے والے، اور انبیاء کرام کے پیروکار تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فضیلت کی بات ہے، تو یہ بھی اللہ کا ان پر احسان تھا۔ یعنی اللہ نے تورات ان پر نازل کی، انجیل ان پر نازل کی، زبور ان پر نازل کی۔ یہ تینوں کتابیں جو ہیں یہ اہل کتاب پر آئی ہیں، بنی اسرائیل پر آئی ہیں۔ تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب میری اس مہربانی کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ بھی کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہ آ سکے گا، ولا یقبل منہا عدل ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہ کسی سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک رکوع اس سے 2 آیات چھوڑ کر آ رہی ہے۔ اب مضمون جو ہے وہ تھوڑا سا بدل رہا ہے۔ وہ جو بنی اسرائیل کے خلاف چارج شیٹ تھی وہ ختم ہو گئی، اور اب اللہ تعالیٰ کی فیورٹ شخصیت جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک رول ماڈل بنایا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ میں اپنا تاثر شیئر کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جیسے آپ فون پر بھی کسی سے بات کر رہے ہوں تو آپ کو لہجے سے اندازہ ہوتا ہے کہ دوسرا شخص جو ہے وہ کمفرٹیبل ہے یا انکمفرٹیبل ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت تذکرہ کرتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ از گلیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ ہم۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے کہ ایسے ہوتے ہیں بندے، یہ ہوتے ہیں بندے، بندہ بننا ہے تو ابراہیم جیسا بنو۔ تو فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب تمہارے رب نے ابراہیم کو کئی باتوں میں آزمایا اور وہ سب میں پورا اترا۔ واہ واہ، یعنی جب ایگزامینر بھی کہے بھائی واہ میں نے پورا زور لگایا۔ ہمارے پروفیسر ڈاکٹر شفیق صاحب وہ ایک دفعہ لاہور، یعنی میری گریجویشن کے جلدی بعد جب میں سارے جونیئرز کو جانتا تھا تو وہ آئے امتحان لے کر فائنل ایئر بی ڈی ایس کا، تو گزرتے گزرتے وہ میرے کلینک پر بھی آ گئے، ان کے گھر کے درمیان میں پڑھتا تھا ڈی گراؤنڈ میں۔ میں نے پوچھا کہ جی امتحان لے آئے ہو؟ کہتے ہیں ہاں لے آیا۔ میں نے پوچھا جی فرسٹ کون آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی فلاں لڑکی جو ہے وہ فرسٹ آئی ہے۔ کہتے یار سمی میں پورا زور لایا وہ کوئی سوال ڈراپ ہو جاوے پر انہیں کوئی سوال ڈراپ نہیں کیا۔ یہ کیا ہے کہ جب ایگزامینر بھی مجبور ہو جائے کہ بھائی واہ
کمال ہو گیا۔ اب بالکل وہی کیفیت ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ سب پر پورے اترے۔ آزمائش پہ انسان پورا اترتا ہے نا، یعنی کیا کچھ اللہ نے نہیں کیا، یعنی آغاز سے شروع ہو جائیں تو ماں باپ گھر بار چھوڑ دیا لیکن شرک نہیں کیا، پھر بتوں کی پوجا بتایا انہیں کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے، پھر ڈیمونسٹریٹ کیا انہیں۔ اب وہ کھسیانے ہو گئے اور تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، تو انہیں کہا کہ اس کو آگ میں جلا دو، انہیں کہا جلا دو یعنی گیو اپ نہیں کیا انہوں نے، انہیں کہا جلا دو۔ تو آخری امتحان تھا کہ 80 سال کی عمر میں دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے اولاد ہی دے دے۔ 85 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل عطا ہوئے، اور بڑھاپے کی جو اولاد ہوتی ہے اس میں اس کے ساتھ غیر معمولی محبت ہوتی ہے۔ اب تصور کیجئے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دن میں کتنی دفعہ چومتے ہوں گے، کتنی دفعہ ان کو گلے سے لگاتے ہوں گے، کتنی دفعہ جو ہے ان سے محبت کا اظہار کرتے ہوں گے، لیکن جب وہ ذرا دوڑ دھوپ کے قابل ہو گئے، ساتھ پھرنے کے، تو خواب میں اشارہ کیا کہ ذبح کر دو اس کو میرے راستے میں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت کچھ کہہ سکتے تھے نا کہ یا اللہ جی لینا سیدھے دیتا ہی کیوں سی، ٹھیک ہے نا، یا اللہ تو میرے بیٹے کا خون لے کر کیا کرے گا، تو بے نیاز ہے، لیکن نہیں، اشارہ ملا فوراً تیار ہو گئے۔ اب اس کے بعد ہے یہ کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں، لیڈر آف مین کائنڈ۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا، عرض کی ومن ذریتی، قال ومن ذریتی، ابراہیم کہنے لگے کیا یہ امامت میری اولاد کو بھی ملے گی؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یاد کرو، اور یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ قرار دے دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ جس نے بھی حج یا عمرے کی سعادت حاصل کی ہے، طواف کے بعد وہ 2 نفل کہاں جا کے پڑھتا ہے؟ مقام ابراہیم پر۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ وہ میرے گھر کو پاک صاف رکھیں گے، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب ابراہیم نے اپنے رب سے دعا کی ربا اس کو بنا دے امن والا شہر، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اب دیکھیے بندگی کس چیز کا نام ہے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، پہلے کہا تھا نا کہ کیا میری اولاد کو بھی یہ امامت ملے گی، یہ سرداری ملے گی؟ تو کہا تھا کہ نہیں، میں ظالموں کو انکلوڈ نہیں کرتا۔ اب دعا کر رہے ہیں کہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے نواز، میووں سے نواز، ساتھ ہی خود ہی کہتے ہیں صرف ایمان والوں کو۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس کے رہنے والوں میں سے اللہ اور آخرت کے ماننے والوں کو پھلوں سے نواز، میووں سے نواز۔ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اللہ نے فرمایا اور کافر کو بھی میں دنیا کی چند روزہ زندگی کا ساز و سامان تو دوں گا، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں
ثم استرہ الی عذاب النار، پھر اسے گھیر لاؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی بنیادوں کو اٹھاتے ہوئے دعا کر رہے تھے، یعنی کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، اس کی دیواریں منہدم ہو گئی تھیں، تب وہ بنیادوں کی نشاندہی اللہ نے کر دی، تو ان بنیادوں کو اٹھایا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے علیہ السلام۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ، اے ہمارے رب، ہمارا یہ عمل تیرے حضور قبول ہو، یقیناً تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما بردار امت پیدا کر۔ یہ میرے اور آپ کا تذکرہ ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں سکھا کہ ہم تیری عبادت کیسے کریں اور ہماری توبہ قبول فرما۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ربنا وَبَعِثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور اے ہمارے رب ان کے درمیان، یعنی وہ جو مسلمان امت میں ہماری اولاد میں سے ہو، ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کھڑا کر، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان کو تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے اور انہیں احکام اور دانائی سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اب آپ کو احساس ہو رہا ہے نا کہ وہ جو بات میں نے کہی کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کا تذکرہ کر کے خوش ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے سوائے اس کے کہ جس کی مت ہی ماری گئی ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے تو ابراہیم کو دنیا میں بھی چن لیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ انتہائی نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب اس کے رب نے اس کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو جھٹ حضرت ابراہیم نے کہا میں اپنے آپ کو تمام جہانوں کے رب کے حوالے کرتا ہوں، یعنی سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ جی میں حاضر ہوں جو مزاج یار میں آئے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم اور یعقوب نے اسی بات کی وصیت کی تھی اپنے اپنے بیٹوں کو۔ یا بنیا، پترو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا ہر حال میں تم مسلمان ہی مرنا۔ اب مرنے کا تو کوئی پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہتھیار ڈالے رکھنا، سبمٹ کیے رکھنا، تاکہ جب بھی موت آ جائے اسی حالت اسلام میں موت آئے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یہودیوں سے پوچھو کیا تم یعقوب کی موت کے وقت موجود تھے؟ اذ قال لبنیہ، جب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا ما تعبدون من بعدی، بتاؤ بھلا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، یعقوب کے بیٹوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، انہوں نے جواب دیا کہ ہم اسی ایک الہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی معبود ہے اور آپ کے باپ دادوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی فرما برداری کا دم بھرتے رہیں گے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ،
ان کے کام آئے گی ان کی کمائی. میں عرض کر چکا ہوں نا کہ دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، انسان کا حق نہیں ہے. قرآن مجید بالعموم کمائی اعمال کو کہتا ہے. یعنی اللہ نے دنیا میں مجھے جو کچھ دیا ہے، جسم و جان ہو، مال و متاع ہو، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی دین ہے، میرا کوئی کمال نہیں. وہ جسے رجا کے چاہے رجا کے کھلائے، جسے چاہے بھوکا مارے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا. تو یہ تو ہے فضل اللہ کا. ہاں اعمال میری کمائی ہے، میں نیکیاں بھی کما سکتا ہوں ود مائی چوائس، اور برائیاں بھی کما سکتا ہوں. تو لہا ما کسبت، ان کے کام آئے گا وہ جو انہوں نے کمایا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے کام آئے گا وہ جو تم کماؤ گے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی. ان کے اعمال کے بارے میں تمہارے پوچھا جائے گا تم کیا کر کے آئے ہو. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، مزید وہ کہتے ہیں کہ ہدایت پانا چاہتے ہو تو یہودی یا عیسائی بن جاؤ. قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا، ان سے کہہ دو نہیں، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ابراہیم کے طریقے کی بالکل یکسو ہو کر. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا. قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، مسلمانوں تم واضح کر دو کہ ہم تو مانتے ہیں اللہ کو اور اس کو جو ہماری طرف اتارا گیا. وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور اس پر بھی جو اتارا گیا تھا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد میں سے نبیوں پر. وَمَا أُوتِیَ مُوسَىٰ وَعِیسَىٰ وَمَا أُوتِیَ النَّبِیُّونَ مِن رَبِّهِمْ، اور اس پر بھی جو دیا گیا تھا موسیٰ اور عیسیٰ کو اور سب کے سب نبیوں کو ان کے رب کی جانب سے. لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، ہم ان میں سے کسی کی بھی شان نہیں گھٹاتے. نفرق کو تفریق نہیں کرتے، یعنی ہم ان میں سے کسی کی شان نہیں گھٹاتے. ونحن لہ مسلمون، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں. فَإِنْ آمَنُوا، بس اگر وہ بات مان لیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، بس اگر وہ مان لیں جیسے تم نے مانا ہے تو وہ بھی ہدایت یافتہ ہیں. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، لیکن اگر وہ اس سے منہ موڑیں تو سمجھ لو کہ وہ مخالفت پر تلے ہوئے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اطمینان رکھو ان قریب اللہ اکیلا ہی ان کے مقابلے میں تمہارے لیے کافی ہوگا. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو معلوم ہے نا، آپ کو تلاوت کر رہے تھے تو ان کے خون کا دھبا جو ہے وہ اس ٹکڑے پر آیا تھا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اطمینان رکھو ان قریب اللہ اکیلا ہی ان کے مقابلے میں تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، ان سے پوچھو کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں الجھتے ہو جبکہ وہ تو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال کام آئیں گے اور تمہارے اعمال تمہارے، اور ہم تو اسی کے وفادار ہیں. یعنی ہمارے اعمال ہمارے کام آئیں گے اور تمہارے اعمال تمہارے کام، اور ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کے وفادار ہیں. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، ان سے مزید پوچھو کیا تم کہہ سکتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد میں سے پیغمبر یہودی یا عیسائی تھے؟ ناٹ ایٹ آل. وہ سب کے سب کون تھے؟ مسلمان تھے. اسی طرح ہم سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، بتاؤ بھلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن اور سابقون الاولون، وہ دیوبندی تھے، بریلوی تھے یا اہل حدیث تھے؟ نہیں، وہ مسلمان تھے. قل انتم اعلم ام اللہ، بتاؤ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عند اللہ،
اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اپنے پاس موجود اللہ کی گواہی کو چھپائے؟ یہ سب چیزیں ابھی آئے گا ذکر کہ تورات و انجیل میں تحویل قبلہ کے واقعہ تک کا ذکر، اور وہاں کہا جائے گا، پڑھیں گے ہم ابھی، کہ یہ اس واقعے کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ماننا پھر بھی نہیں ہوگا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اپنے پاس موجود اللہ کی گواہی کو چھپائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہاری کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ، اب وہی آیت جو ہے وہ دوبارہ دہرائی جا رہی ہے ایک رکوع کے اندر، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے کام آئے گی ان کی کمائی یعنی اعمال، اور تمہارے کام آئے گی تمہاری کمائی، تمہارے اعمال۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، اب تحویل قبلہ کا واقعہ بیان ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آغاز کیا باندھا گیا ہے کہ عنقریب تحویل قبلہ کا حکم آئے گا اور آپ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کی بجائے مسجد حرام کی طرف رخ کریں گے، اور بے وقوف لوگ کہیں گے کہ انہیں کیا ہو گیا، کس چیز نے انہیں اپنے اس قبلے سے پھیر دیا جس کی طرف پہلے وہ رخ کیا کرتے تھے۔ تو سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، بے وقوف لوگ کہیں گے کس چیز نے مسلمانوں کو اس قبلے سے پھیر دیا ہے جس کی طرف وہ پہلے رخ کرتے تھے۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، نوٹ کرایا تھا نا میں نے آپ کو، وہاں تمہید باندھی جا رہی تھی، اب ایکچولی وہ بات کہی جا رہی ہے، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، بتا دو، واضح کر دو، کہہ دو، مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے ہیں، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اب قبلہ جو ہے یہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب میں ہر طرف موجود ہے، لیکن ایک امت جو ہے وہ تشکیل پاتی ہے کہ جب ایک پوری کی پوری کمیونٹی جو ہے وہ ایک طرف رخ کر رہی ہو۔ آپ تصور کریں نا کہ یہ جو گارڈ آف آنر کا معائنہ کرایا جاتا ہے تو مہمان کو دکھایا جاتا ہے دیکھو ہماری فوج جو ہے بڑی چاقو چوبند ہے، اس سے بچ کے رہنا، کہنے کو وہ گارڈ آف آنر ہے لیکن گارڈ آف تھریٹ ہے اصل میں وہ، کہ جس میں بتایا جاتا ہے کہ دیکھو ہمارے دستے کتنے چاقو چوبند ہیں۔ تو امت بنتی ہے جب وہ ایک ہی طرف رخ کر رہی ہوتی ہے اور ایک کمانڈر کے اشارے پر وہ حرکت کرتی ہے۔ ہماری نماز دیکھیں نا اس کو، ہم سب قبلہ رخ کھڑے ہوتے ہیں، امام اللہ اکبر کہتا ہے تو ہم ہاتھ باندھتے ہیں، امام اللہ اکبر کہتا ہے تو ہم رکوع جاتے ہیں، امام سمیع اللہ لمن کہتا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو ہم اٹھتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتا ہے تو نیچے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، ایک ہی امیر کے پیچھے، ایک ہی امام کے پیچھے ہم حرکت کرتے ہیں۔ تو کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اے مسلمانوں یوں ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے۔ واسطہ امت، درمیانی امت، دونوں اس کے ترجمے ہیں۔ وسط درمیان کو بھی کہتے ہیں اور وسط واسطے سے بھی ہے، یعنی پوری نوع انسانی اور اللہ کے درمیان کمیونیکیشن کون ہے؟ ہم، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہمارے پاس ہے، اس اعتبار سے ہم امت وسط ہیں۔ اور دوسرا ماڈریٹ کے معنوں میں، دو انتہاؤں کے درمیان، سرکشی بھی نہیں اور رہبانیت بھی نہیں، تو ہم درمیانی امت ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم تمام انسانوں کے خلاف گواہی دے سکو اور رسول تمہارے خلاف گواہ بن سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا ہے کہ سورۃ نساء میں نام بنام بہت سے رسولوں کا ذکر کیا اور آخر میں ایک بات کہی کہ رسولا مبشرین و منذرین، یہ سب رسول ہیں خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے،
لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے آ جانے کے بعد کوئی حجت، کوئی بہانہ، کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ بالا دست حکمت والا ہے۔ یعنی اس کی بالا دستی کا عالم تو یہ ہے کہ علم بھی اس کو پورا ہے، وہ جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے انعام دے، لیکن وہ بڑی حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں اتمام حجت کے لیے، ان پر گواہی قائم کرنے کے لیے، اور یہ گواہی بڑی عام ہے۔ سورہ مائدہ کے اینڈ میں جا کے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ کریں گے نہیں، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے ان سے وہی کچھ کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان کا نگہبان تھا۔ یعنی پہلے رسول ٹیسٹیفائی کرتا ہے کہ میں نے پورا صحیح پیغام بلا کمی بیشی کے ان کو پہنچا دیا تھا، اب ان پر حجت قائم ہوتی ہے۔ اور اگر یہ ثبوت مل جائے کہ ان کی سمجھ میں ہی بات نہیں آئی، ان پر پیغام ہی ان تک نہیں پہنچا، تو پھر ان کے پاس پلی ہوتی ہے کہ پھر سزا کس بات کی۔ تو شہادت جیسے انگریزی میں ورب کے ساتھ پریپوزیشن سے معنی بدل جاتے ہیں، پٹ آن، پٹ آف۔ اسی طرح عربی زبان میں ورب کے ساتھ جب پریپوزیشن بدلتی ہیں تو معنی الٹ ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ مثلا شہادت لی فلان، یہ کیا ہے؟ صفائی کی گواہی، کسی کے حق میں گواہی دینا، اور شہادت علی فلان، کسی کے خلاف گواہی دینا۔ دیکھیے یہاں پر دونوں جگہ علی ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے خلاف گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے خلاف گواہ بن سکیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جس قبلے کی طرف تم پہلے رخ کر رہے تھے اسے ہم نے عارضی طور پر مقرر کیا تھا۔ اب اس کی حکمت بتا دی، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہم جان لیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ یعنی پہلے ادھر رخ کر رہے تھے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ موڑا، ان کی پیروی میں تمام مسلمانوں نے رخ موڑ لیا۔ تو کیا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول پریکٹیکلی مان لیا۔ ممن ينقلب على عقبیہ، اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یقیناً یہ بڑی آزمائش تھی سوائے ان کے لیے جنہیں اللہ نے ہدایت سے نوازا ہو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تمہارے ایمان یعنی نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہودیوں نے اب مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، اچھا تمہارا اصل قبلہ یہ تھا، تو وہ جو تم 18 مہینے نمازیں پڑھتے رہے ہو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، وہ ضائع ہو گئی نا۔ پھر اب اس کی یہ وضاحت آ رہی ہے کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ تمہیں آزمانا چاہتا تھا۔ گاڑی نمبر 9946 کی لائٹس آن ہیں، جن صاحب کی ہو وہ فوراً جا کر وہ لائٹس جو ہیں وہ آف کر لیں اور گاڑی پارکنگ میں جا کر کھڑی کر دیں۔ گاڑی کا نمبر 9946، اس کی لائٹس آن ہیں، اس کو لائٹس کو آف کر دیں اور اس کو پارکنگ میں جا کے کھڑے کر دیں۔ پھر یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ نوجوانوں سے درخواست ہے کہ وہ کرسیاں چھوڑ دیں بزرگوں کے لیے، تاکہ وہ آرام سے تشریف فرما ہو سکے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تمہارے ایمان یعنی نمازوں کو ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا، ضائع کرنے والا نہیں تھا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تو انسانوں کے ساتھ نہایت شفیق و مہربان ہے۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے نبی ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، امید رکھتے ہوئے کہ اللہ کب خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے گا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس ہم لازماً آپ کے پسندیدہ قبلے کی طرف آپ کا رخ پھیر دیں گے۔
یا پھیر رہے ہیں. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، بس اب پھیر لو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف. وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور تم بھی اے مسلمانوں اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ وہ بات جو میں نے کہی تھی کہ اور یقیناً اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ یہ قبلہ کی تبدیلی واقعتاً ان کے رب کی طرف سے ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کی حرکتوں سے بے خبر نہیں ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اب تم اہل کتاب کے پاس خواہ کسی بھی طرح کی نشانی لے آؤ، یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اسی طرح تم بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو. کیا مطلب اس کا؟ کہ کرٹسی دکھاتے ہوئے اور ذرا اس کوشش میں کہ چلو ذرا ہم آہنگی پیدا ہو جائے، اب حکم آ گیا اللہ کا، وہ اب اینی مور قبلہ نہیں ہے. اب قبلہ جو ہے یہ خانہ کعبہ ہی ہے. یعنی کچھ حدود ہوتی ہیں جن کے اندر آپ وسعت قلبی دکھا سکتے ہیں، لیکن حدود کو کراس کر کے وسعت قلبی دکھانے کی اجازت نہیں. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہ ہی یہ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرتے ہیں. یعنی دونوں کا قبلہ بیت المقدس ہے، لیکن ایک اس دیوار کی طرف رخ کرتا ہے اور دوسرا اس دیوار کی طرف رخ کرتا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر تم نے بھی اللہ کا حکم پوری طرح معلوم ہو جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے ان کے قبلے کی طرف رخ کیا. یہ کتنی سختی سے کہا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تب تمہارا شمار بھی لازماً ظالموں میں ہوگا. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، اہل کتاب تحویل قبلہ کے حکم کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان کا ایک فریق جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق بات تو وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے آئے، بس ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، جب دیکھیے گا ان دو رکوعوں کے اندر ایمفیسس کتنا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو، یعنی ایک ہی بات بار بار دہرائی جائے گی. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور دیکھو ہر گروہ کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ عبادت کے وقت رخ کرتے ہیں. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس بھلائی کی راہ میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرو، اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں بھی ہوگے اللہ قیامت کے دن تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو نماز کے وقت وہیں سے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو. یہ پہلے واحد کے صیغے میں حضور سے کہا، اب یہی بات جو ہے وہ امت سے کہی جائے گی. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، اور یقیناً یہ تیرے رب کی طرف سے برحق فیصلہ ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو اور نماز کے وقت وہیں سے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو. اب جمع کے صیغے میں وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور مسلمانوں تم بھی جہاں کہیں بھی ہو نماز کے وقت اپنے رخ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ ان میں سے زیادتی کرنے والوں کو چھوڑ کر باقی لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کہنے کو کچھ نہ رہے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، پس ان زیادتی کرنے والوں کی پرواہ نہ کرو، ہاں مجھ سے ڈرو. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، مقصود یہ ہے کہ میں اپنی تمام نعمتیں تمہیں بخشوں اور یہ بھی کہ تم سیدھے راستے پر رہو.
کما ارسلنا فیکم رسولا منکم۔ اچھا، 15ویں رکوع کے اختتام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک دعا آئی تھی کہ یا اللہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک مسلمان امت کھڑی کر اور ان میں اپنا ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ اب اس کی کمپلائنس کا تذکرہ ہو رہا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، نعمتوں میں سے ایک جیسے ہم نے تمہیں میں سے ایک شخص کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا اور تمہارے دلوں اور ذہنوں کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں احکام اور حکمت سکھاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم کبھی نہ جان سکتے تھے۔ اچھا، اب یہ جو 4 کام ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ 4 ہی مرتبہ قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، 2 تو آج ہی ہم نے پڑھ لیے، پھر یہی یہ لکھے بھی ہوئے ہیں ادھر سورۃ جمعہ کی دوسری آیت کے اندر بھی یہی ہیں، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اور پھر سورہ آل عمران میں آئیں گے اور پھر سورہ جمعہ میں آئیں گے، تو یہ 4 ہی مرتبہ بیان ہوئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کام۔ پہلا کام کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح جیسے ہم بیٹھے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، ایسے کوئی درس قرآن ثابت نہیں ہے۔ ایک تو آپ نماز کے اندر آیات پڑھتے تھے اور وہ عرب تھے خود، اور وہ براہ راست سمجھتے تھے، ان کو ایسیمیلیٹ کرتے تھے، جس سے ان کا تزکیہ ہوتا تھا۔ اسی طرح آپ کے خطبات، کوئی بھی موقع ہو، کوئی جنازہ ہے اس پر آپ نے وعظ و نصیحت فرمانی ہے، نکاح کا موقع ہے اس میں آپ نے وعظ و نصیحت فرمائی ہے، تو اس میں بھی کیا ہوتا تھا؟ آپ موقع و محل کے مطابق قرآن مجید کی آیات تلاوت کر کے لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 بڑے ڈسٹنکٹ دور ہیں، ایک مکی دور، ایک مدنی دور۔ مکی دور میں اگر ہم پروگرس یعنی انکمپلیٹ فارم دیکھنا چاہیں تو 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں، لیکن وہاں پر آپ کی یافت کیا ہے؟ بعض روایات کے مطابق 100 سے بھی کم لوگ ایمان لائے ہیں، اور بڑی کھینچ تان کر بڑا کھلا حساب لگا کے لائیں، 150 سے زیادہ فگر نہیں جاتی۔ لیکن وہ 100-150 جو ہیں وہ اس کی تصویر ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید کی آیات سن سن کر ان کے دل بھی صاف ہیں اور ان کے دماغ بھی غلط خیالات سے پاک ہو گئے۔ مکی قرآن یہ ایمان کی اصل سورس بھی ہے، اور حکمت و دانائی جو ہے وہ بھی آپ کو وہیں پر ملتی ہے زیادہ۔ مثلا ابھی عشاء کی نماز میں وطر کی نماز میں میں نے سورہ فجر کی کچھ آیات تلاوت کی۔ اس میں کیا فرمایا؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان بڑا عجیب ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور اس کو مال عطا کرتا ہے اور نعمتوں کی بارش کرتا ہے اس پر، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے میری عزت کی، مجھے میرا اعزاز کیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، لیکن جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس پر رزق تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کر دی۔ کلا ناٹ ایٹ آل۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس نے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کیا دونوں صورتوں میں، مال ملنے پر بھی اور مال چھننے پر بھی، یہ کیوں کہا کلا؟ اس لیے کہ مال کا مل جانا عزت نہیں اور مال کا چھن جانا ذلت نہیں۔ اللہ تعالیٰ مال دے کر بھی آزماتا ہے اور مال لے کر بھی آزماتا ہے،
اولاد دے کر بھی آزماتا ہے اور اولاد لے کر بھی آزماتا ہے، منصب اور عہدہ دے کر بھی آزماتا ہے اور چھین کر بھی آزماتا ہے، تو یہ آزمائش ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فجر کی تلاوت کر رہے ہوں اور صحابہ کرام پیچھے دس بستہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہوں اور عربی کی انہیں کوئی بیریئر نہیں ہے ان کا، اور کیا تزکیہ ہوگا ان کا کہ اس دنیا کی عزت کو وہ عزت نہ سمجھیں اور اس دنیا کی ذلت کو ذلت نہ سمجھیں۔ بالکل اسی طرح، بالکل تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی جس مثال کے طور پر جیسے کوئی مووی یا ڈرامہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شخص جو ہے وہ بڑی عزت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، بادشاہ بنا بیٹھا ہے، اس نے تاج پہنا ہوا ہے، تخت پر بیٹھا ہے، اور کوئی دھکے کھا رہا ہے، مارے کھا رہا ہے، تو اصل میں یہ دونوں کیا ہیں؟ ان کے یہ کردار جو ہے یہ اصل کردار نہیں ہے، اس کے فائدے کے نہیں ہے۔ اصل کیا ہے کہ جس کو بادشاہ بنایا پروڈیوسر نے، ہدایت کار نے، ڈائریکٹر نے، اگر اس نے وہ کردار صحیح کیا تو اس کے اکارڈنگلی اس کو کیا ہے؟ پے کیا جائے گا، کمپنسیٹ کیا جائے گا۔ اور جس کو پروڈیوسر نے، ڈائریکٹر نے فقیر بنایا تھا، مظلوم بنایا تھا، مارے کھا رہا تھا، اس نے اگر اچھی طرح سے مار کھائی جیسے اس کے ڈائریکٹر نے اسے تقاضا کیا تھا، تو یعنی ممکن ہے اس کو وہ مار کھانے کے ملینز آف پاؤنڈ جو ہیں وہ مل جائیں۔ یہ بڑے بڑے ایکٹرز جو ہیں، آپ کو اندازہ ہے ان کی کمائیوں کا؟ کس بات کی کمائی ہے؟ کہ جو کردار اسے دیا جاتا ہے وہ اس کردار کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ تو خواہ اس دنیا میں انسان کو تخت پر بٹھائے اللہ، وہ بھی آزمائش ہے، اور اگر اسے تختہ دار پر لٹکا دے وہ بھی امتحان ہے۔ تو تزکیہ، یتلو علیہم آیاتہ، جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، وہ یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ یہاں کیا فرمایا؟ یہاں حاضر کے صیغے میں مسلمانوں سے کہا گیا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، نعمتوں میں سے ایک جیسے ہم نے تم ہی میں سے ایک شخص کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا اور تمہارے دلوں اور ذہنوں کو پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں تمام احکام اور حکمتیں سکھاتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم کبھی نہ جان سکتے تھے۔ اور ذرا جگر تھام کے بیٹھیے، بہت خوبصورت آیت ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم مجھے یاد رکھو، میں اپنی عنایات کے لیے تمہیں یاد رکھوں گا۔ یعنی یہ سمجھنا کہ اللہ کو کوئی بات بھول جاتی ہے، یہ تو ہے ہی نہیں۔ تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، کیا مطلب؟ میں اپنی عنایات کے لیے تمہیں یاد رکھوں گا، تم مجھے یاد رکھو۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا احسان مانو، میرے شکر گزار رہو، میرے شکر گزار بنو، وَلَا تَكْفُرُونِي، اور میری ناشکری نہ کرو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔